بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: وكيف يستعمل؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ ایک جملہ بار بار کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھے اعمال کی اور اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ دوسروں کو بھی کہتے ہیں اور کہتے بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو انسان کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ توفیق نہ ہو تو ہدایت نہیں مل سکتی، توفیق نہ ہو تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، توفیق نہ ہو تو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم لوگوں کو یہی سمجھنا ہے کہ توفیق ہے کیا چیز، اور ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلاں آدمی کو یا مجھے توفیق ملی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے توفیق کو کہ توفیق ہے کیا چیز، اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی۔ دعا تو ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ توفیق عطا فرما، لیکن وہ توفیق ملی یا نہیں ملی، اس کا اندازہ کیسے ہو؟ تو سب سے پہلے توفیق کو سمجھے کہ توفیق ہے کیا چیز، توفیق کس کو کہتے ہیں۔ توفیق کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ توفیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی خصوصی اعانت اور مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد کو کہتے ہیں، اللہ تعالی کی خاص مدد کو توفیق کہتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ کی خاص مدد ملتی ہے تو پھر انسان کا نفس جو اس سے گناہ کراتا ہے، اسی طریقے سے شیطان جو اس سے گناہ کراتا ہے، گناہ پر اس کو آمادہ کرتا ہے، تو نفس اور شیطان دونوں کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی وہ خاص مدد ملتی، جس کو توفیق کہتے ہیں، وہ خاص مدد جب بندے کو ملتی ہے اور حاصل ہوتی ہے تو انسان کا نفس بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور شیطان جو ہے دوسرا دشمن، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے، اور طاعت، عبادت، اچھے کام، نیکیوں کی رغبت، چاہت بڑھ جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں درود شریف پڑھ لوں، پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں استغفار پڑھ لوں، انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں دعا کروں، انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں نفل نماز پڑھوں، انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، لوگوں کے کام آؤں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ خاص مدد، وہ خاص نصرت جب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے تو نفس اور شیطان یہ دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں، اور طاعت، عبادت اور اچھے کاموں کی رغبت اور چاہت انسان کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے، کو توفیق کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مدد کو توفیق کہا جاتا ہے، اور جب یہ مدد حاصل ہوتی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نفس بھی کمزور پڑتا ہے، شیطان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور انسان کے اندر اچھے کاموں کی چاہت جو ہے اور خواہش جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے۔ مضبوطی کے ساتھ انسان کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، کوئی نیک کام کروں، اور پھر انسان اس نیک کام کو کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ، کیونکہ نفس روکنے والا ہے، وہ کمزور پڑ گیا،
اور شیطان جو اس کو روکنے والا ہے وہ بھی کمزور پڑ گیا، تو دونوں جب کمزور پڑ گئے اب اس کو کون روکے گا؟ نیک کام سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ کی مدد جب حاصل ہوتی ہے اس کا نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، شیطان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور دل میں اس کے اچھے کاموں کی رغبت اور چاہت پڑ جاتی ہے۔ اسی کو توفیق ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ اس کا علم کیسے ہوگا؟ یا کسی بھی آدمی کے بارے میں ہم اندازہ کیسے کریں گے کہ فلاں آدمی جو ہے میرے سامنے، فلاں مسلمان ہے، فلاں مومن بندہ ہے، اس کو توفیق ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ تو دوسرے کو چیک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں اصل میں انسان کو خود اپنے آپ کو چیک کرنا۔ ہمیں دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے کہ اسے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی، اسے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی، فلاں آدمی کو توفیق ملی ہے یا نہیں ملی، یہ نہیں چیک کرنا ہے، بلکہ یہ جو علامتیں اور نشانیاں ہیں اس کے ذریعے خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی توفیق اور مدد حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ کی توفیق مجھے ملی ہے یا نہیں ملی، یہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی علامت، جب اللہ کی توفیق کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ نیک کاموں پر استمرار اور دوام اختیار کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور ختم، نہیں، باقاعدہ پابندی کے ساتھ نیک کاموں کو وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہ شب قدر ہے تو نماز ڈھیر ساری رات پڑھتا جا رہا ہے، قرآن لے کے کئی پارے پڑھ دے رہا ہے اور باقی پورے سال غائب۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی محرم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دو روزہ رکھ لیتے اور بس ختم۔ شعبان آیا تو ایک روزہ رکھ لیا اور ختم۔ باقی پورے سال روزے کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے اس کی زندگی۔ وجہ یہ توفیق نہیں ملی۔ استمرار ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا اور باقی پھر غائب، جیسے جمعے میں پڑھ لیا اور پھر غائب، عید کے دن پڑھ لیا اور پھر پورے سال غائب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان ایک نیک کام کو شروع کرے، جیسے کہ رمضان سے پہلے بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب رمضان کے اندر تو آپ کو اللہ کی توفیق حاصل ہوئی ہے، کیونکہ پہلے رمضان کو بھی آپ نے قرآن پڑھا ہے، اور 30واں رمضان یا 29واں رمضان جو بھی آخری رمضان ہو اس دن بھی آپ نے قرآن پڑھا۔ پتہ چلا مسلسل پہلے دن سے لے کر 30 دن تک آپ نے قرآن پڑھا، تو 30 دن تک تو اللہ کی توفیق آپ کو حاصل رہی ہے۔ لیکن اگر رمضان ختم ہونے کے بعد جب شوال کا مہینہ آیا، اب آپ قرآن کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب توفیق آپ کو نہیں۔ جب بندے کو توفیق مل جاتی ہے تو پھر وہ جس عمل کو بھی کرتا ہے پابندی سے کرتا ہے، بہت زیادہ نہیں کرتا ہے، تھوڑا ہی کرتا ہے لیکن پابندی سے کرتا ہے۔ قرآن 5 ہی صفحے پڑھتا ہے، 2 ہی صفحے پڑھتا ہے، لیکن ہر دن پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، پورے سال پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھ لے اور باقی 11 مہینے غائب رہے، قرآن کو دیکھے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہ لگائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی 1 مہینہ 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن پڑھ رہا ہے اور پھر نہیں پڑھ رہا ہے تو صاف مطلب ہے اسے توفیق نہیں ملی ہے، اسے توفیق نہیں ملی ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی ہے، تو آسان ہے، بہت آسان کام ہے کہ ہم جس نیک کام کو بھی کر رہے ہیں پابندی سے کر رہے ہیں یا کبھی کبھی کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کبھی کر رہے ہیں مطلب توفیق نہیں ملی۔ چنانچہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو۔ قرآن پڑھے چاہے 1 ہی صفحہ پڑھے، درود شریف پڑھے روزانہ پڑھے، چاہے 10 مرتبہ ہی پڑھے، لیکن پڑھے روزانہ، ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ نفل پڑھے روزانہ پڑھے، چاہے 2 رکعت ہی پڑھے لیکن پابندی سے پڑھے۔ صدقہ کرے پابندی سے کرے، چاہے 1 روپے ہی صدقہ کرے لیکن کرے پورے سال، یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن 4 دن کیا اور باقی دن غائب۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پابندی سے اعمال ہم کر رہے ہیں تو صاف مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہمیں حاصل ہو گئی۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری نشانی جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق حاصل ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی توفیق بندے کو حاصل ہوتی ہے اور ملتی ہے تو پھر اس بندے کے دل میں ایمان اور اعمال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایمان کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ایمانی اعمال جو سب ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، ان سب کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور کفر، شرک اور معصیت اور گناہ وغیرہ جو ہے ان کی نفرت اور ناگواری اور کراہیت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ جیسے نالے کے اندر کیا ہوتا ہے، گٹر میں پانی ہوتا ہے، کتنا گندا ہوتا ہے، اگر گلاس میں اٹھا کے کسی کو پینے کے لیے دیا جائے کیسی ناگواری محسوس کرے، کیسی نفرت اور گھن محسوس کرے۔ کہا جب انسان کو اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو پھر بندہ کیا ہے، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر زنا سے اسے نفرت ہوتی ہے، لڑکیوں کو دیکھنے سے اسے ناگواری ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اور کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے تو عجیب اس کے دل میں عجیب نفرت اور ناگواری پیدا ہو جاتی کہ کیسا خراب آدمی۔ چوری کے بارے میں سنتا ہے تو چوری کی نفرت اور ناگواری اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں گناہوں کی نفرت ہو، کفر اور شرک کی نفرت ہو، وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا، وہ کبھی بھی کفر کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور ابھی اگر کبھی غلطی سے، بھولے سے، نفس اور شیطان کے یا معاشرے کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کی طرف چلا بھی گیا تو چونکہ ناگواری اور نفرت اس کی دل میں بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر آئے، وہاں نہیں رکے گا، کبھی بھی رکنا پسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کے دل میں اگر زنا کی نفرت بیٹھ گئی ہے، اس کا دوست سمجھا بجھا کے کسی طرح بہلا پھسلا کے اگر زنا کے اڈے پر لے بھی گیا نا، تو بہلا پھسلا کے چونکہ لے گیا ہے، لیکن جیسے وہ پہنچے گا تو زنا کی نفرت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھاگے گا وہاں سے، وہاں بیٹھنا، کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، ایک درخت میں سے کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے بہکایا، پھسلایا، سمجھایا، قسم کھا کھا کر کے یقین دلایا، بالآخر اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس پیڑ میں سے کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد خوش نہیں ہو رہے تھے، کھانے کے بعد خوش نہیں ہو رہے تھے، بلکہ کھانے کے بعد تڑپ اٹھے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ ایسے ہی بندے مومن ہوتا ہے، جب اسے توفیق ملتی ہے تو اس کے دل میں کفر کی، شرک کی اور تمام گناہوں کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ اور اچھے اعمال اور نیکیوں کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت ہے یا نہیں ہے۔ اگر گناہوں کی نفرت ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، مطلب ہے اللہ کی توفیق ہمیں حاصل ہے۔ یہ دو نشانی ہو گئی۔ پہلی نشانی بتائی تھی، کیا بتائی تھی، کہ جب انسان کوئی کام کرے، نیک کام، تو اس کو یہ نہیں کہ ایک دو دن کر کے چھوڑ دے، بلکہ مستقل پابندی سے روزانہ اور ہمیشہ کیا کرے، تو مطلب ہے توفیق ملی۔ دوسری علامت اور پہچان بتائی گئی کہ ایمان اور اچھے اعمال کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، نماز کی محبت ہوتی ہے، روزے کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی محبت ہوتی ہے۔ چلے جب کسی نمازی کو دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، کسی روزے دار کو دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، کسی کو درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، اور خود اگر پڑھتا ہے تو اور خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت کی بات۔ کسی مومن کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ کفریہ، شرکیہ باتیں
کفری اور شرکیہ کام یا گناہ کے جتنے بھی کام ہے، جب ان کو ہوتے ہوئے کہیں پر دیکھتا ہے تو چونکہ نفرت اور ناگواری بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ کر کے گھن محسوس کرتا ہے، طبیعت میں عجیب قسم کا تقدر محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر آپ کے سامنے بریانی لا کر رکھ دی جائے، کتنی خوشی ہوگی نا خوشی؟ لیکن اگر وہیں پر سور کا گوشت لا کر پلیٹ میں رکھ دیا جائے آپ کے سامنے، کیسی ناگواری محسوس کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھ لیجئے، ایسے ہی جب بندے مومن کو توفیق حاصل ہوتی ہے تو جب ایمان اور ایمانی اعمال اس کے سامنے آتے، بڑا خوش ہوتا ہے، جیسے بریانی دیکھ کر کے اور حلیم دیکھ کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، ایسے ہی خوش ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی، ایمانی اعمال سے بھی۔ اس کے برخلاف سور کا گوشت دیکھ کر کے کیسے ناگواری اور گھن محسوس کرتا ہے، ایسے ہی کفر کو دیکھ کر، شرک کو دیکھ کر اور گناہوں کو دیکھ کر کے وہ گھن اور نفرت اور کراہیت محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے توفیق حاصل۔ اس کے بعد تیسری نشانی اور تیسری علامت یہ ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ مجھے توفیق حاصل ہے یا کسی بھی بندے کو توفیق اللہ کی ملی ہوئی ہے، وہ تیسری علامت کیا ہے؟ کہ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ۔ یہ نہیں کہ توبہ کر رہا ہوتا اور سوچ رہا آج تو کر لے رہا ہوں لیکن پھر میں چلا جاؤں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبے کا مذاق ہے، توبے کے نام پر مذاق ہے۔ توبے کا مطلب ہے کہ جب توبہ کر رہا ہو تو اپنے دل و دماغ میں پکا ارادہ ہو کہ اب کبھی بھی اس کام کو اور اس گناہ کو نہیں کروں گا، یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ تو جب بندے کو توفیق حاصل ہوتی ہے وہ اپنے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب سے سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ اگر گناہ ہو، کبھی کبھی اللہ کی توفیق اور مضبوطی کے ساتھ آتی ہے تو اللہ اور اس بندے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں پاتا۔ جیسے دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کیسے دعوت دی تھی کمرہ بند کر کے کہ آ جاؤ اور میرے ساتھ زنا کرو، دعوت دی تھی نا۔ لیکن دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کر ہی نہیں سکے اس کے ساتھ زنا، نہیں کر سکے نا، بلکہ وہاں سے بھاگ دوڑے، بھاگنے لگے وہاں سے اپنی جان بچا کر، اپنی عزت بچا کر، زنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بچایا، اللہ تعالی نے انہیں بچایا۔ ایسے ہی جب کسی بندے کو اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، ورنہ تو پھر اللہ تعالی اس کے اور بندے اور اس کے گناہوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا، موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے، نفس اس کا خیال پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو۔ کوئی دوست آتا ہے شیطان کا نمائندہ بن کر، شیطان کا نمائندہ بن کر جو اس کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اس کو موقع ملتا ہی نہیں، گناہ تو موقع ملتا ہی نہیں، اندر اندر خیال ہوتا موقع ملے گا تو کر لوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی موقع کی تلاش کرتا ہے فوراً کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، فوراً کوئی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور گناہ تک اس کو پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ گناہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں یا پھر ہم گناہ کا ہمیں موقع مل ہی نہیں پاتا۔ ہمیں گناہ کا، جیسے آپ مسجد کے اندر ہے تو مسجد میں گناہ کا موقع نہیں ملے گا، مدرسے میں ایک بندہ، ایک مولوی بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، مفتی بن گیا تو بہت سارے گناہ سے تو ویسے ہی اللہ نے اسے روک دیا۔ اس کا لباس، اس کا علم جو ہے، اس کا ایک اسٹیٹس جو ہے کہ تو عالم ہے، تو حافظ ہے، یہ چیز ہی اس کو کیا کرتی رہے گی؟ بہت سارے گناہوں سے روکتی رہے گی۔ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ تو مسلمان ہے، یہ خیال ہی اس کو بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کر ہی نہیں پاتا، گناہ تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اس طریقے سے اللہ گناہوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اگر ہو جائے
تو فوراً تڑپ اٹھتا ہے اور سچی پکی توبہ کر لیتا ہے. اگر گناہ کر ہی نہ سکے، اس کا موقع ہی نہ ملے اور کر ہی نہ سکے، تو بھی وہ کیا ہے، اللہ کی توفیق اسے حاصل ہے. اور اگر گناہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ سچی پکی توبہ کر لے، تو بھی کیا ہے، وہ اللہ کی توفیق اس کو حاصل ہے. یہ 3 علامت ہو. چوتھی علامت جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ مجھے اللہ کی توفیق حاصل ہے یا نہیں. چوتھی علامت، چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ کی توفیق ملتی ہے اور حاصل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کو دکھے گا معاشرے میں نکلتا ہے، کہتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی محنت کرتا ہے. جو مستقل نماز نہیں پڑھتے انہیں مستقل اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. جو بے روزہ ہیں، روزہ نہیں رکھتے، انہیں روزہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے جماعت کے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کر کے نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، زکوٰۃ کی دعوت دیتے ہیں، طرح طرح کی دعوتیں وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب توفیق ملتی ہے تو بندہ کیا کرنے لگتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب دعوت دینے لگتا ہے اور مزید لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے لگتا ہے. بتاتا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، روزہ کیسے ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، گناہوں کی نفرت اس کے دل میں بٹھاتا ہے، ایمان کی اور اعمال صالحہ کی محبت اس کے دل میں بٹھاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بٹھاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی اس کو ترغیب دیتا ہوا نظر آتا ہے. سمجھ لے اس بندے کو اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہے. اور اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو پھر توفیق حاصل نہیں. اگر میں ہوں لیکن مسلمان تو ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن کسی کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوا نظر نہیں آتا، کسی کو خیر کی اور ایمان کی اور دین کی اور بھلائی کی باتیں سکھاتا ہوا بتاتا ہوا نظر نہیں آتا، تو توفیق حاصل نہیں. تو ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ مجھے توفیق حاصل ہے یا نہیں. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں، نماز کی دعوت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں، بے نمازیوں کو، بے روزہ لوگوں کو روزے کی دعوت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں نہ دیتا ہوں، درود شریف نہ پڑھنے والوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں، قرآن نہ پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں، انہیں خیر کی اور دین کی باتیں سکھاتا ہوں یا نہیں سکھاتا ہوں. اگر سکھا رہا ہوں مطلب اللہ کی توفیق مجھے حاصل ہے، اور نہیں کر رہا یہ سب کام تو اللہ کی توفیق مجھے حاصل نہیں. چوتھی نشانی. 5ویں نشانی، جب کسی بندے کو اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتا ہے، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے متعلقین کے لیے اچھا ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا میں، سب سے اچھا میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ہیں. تو اگر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، مطلب اللہ کی توفیق ہمیں حاصل ہے. اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی ہے، برا رویہ ہے اور برا برتاؤ ہم کرتے ہیں تو پھر کیا نہیں ہے، اللہ کی توفیق حاصل نہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیے کتنا ہنس ہنس کر کے مسکرا کر کے بات کرتے، بلکہ اگر کیا کر دے، اگر کوئی دوست آپ کی دکان میں، آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں آئے
اور وہ آپ نے اس کو پانی کے لیے گلاس پیش کیا اور گلاس اس کے ہاتھ سے کیا ہو گیا، گر کر کے ٹوٹ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلیے کوئی بات نہیں، تو ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہی تو کہیں گے۔ اور اگر وہی گلاس آپ کے بچے سے ٹوٹ کے گر جائے پھر آپ کیا کریں؟ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ کی محبت کا زیادہ حقدار آپ کا بچہ ہے یا وہ ایک باہر کا آدمی زیادہ محبت کا حقدار ہے؟ لیکن آپ نے تو بچوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، بہت غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ باہر کے ایک آدمی کے ساتھ آپ بڑے اچھے برتاؤ کر رہے ہیں اور بڑے اخلاق کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، باہر والوں کو اخلاق دکھا رہے ہیں، گھر والوں کو بد اخلاقی دکھا رہے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے اس کے ساتھ بد اخلاقی، اور جس کے ساتھ چند منٹ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے اس کے سامنے اخلاق دکھا کر کے با اخلاق بننا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا اخلاق ہے؟ یہ تو بد اخلاقی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کی شو بازی ہے اور کچھ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے با اخلاق ہیں، لیکن حقیقت یہ با اخلاق نہیں، بد اخلاق ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہو، کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں دکاندار، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کسٹمر کو ایسے دانت دکھائیں گے جیسے لگتا ہے کہ وہی اس کی دنیا بھی ہے، وہی اس کی قبر بھی ہے، وہی اس کا حشر بھی ہے، وہی اس کی آخرت بھی ہے، وہی اس کی جنت بھی ہے۔ اور ماں باپ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ مسکرا کر اور خوش ہو کر بات کرنے کو تیار۔ کیا کہیں گے؟ یہی ہے، توفیق نہیں ملی ہے۔ اگر توفیق مل جائے، اگر توفیق حاصل ہو جائے، جس کی ہم دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کراتے رہتے ہیں، یہ اگر حاصل ہو جائے تو ہمارا گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو جائے۔ 5 علامتیں ہوں۔ چھٹی علامت، چھٹی نشانی، جب توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو بندہ موت کو یاد کرنے لگتا ہے۔ موت کو کیا کرنے لگتا ہے؟ ہمیشہ ہر وقت اس کے سامنے موت رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اس لیے ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا، یہ بھی جو آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہوا نظر آ جائے، موت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آ جائے، تو مطلب یہ ہے کہ اسے توفیق ملی ہوئی ہے، تبھی وہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ کیونکہ جو موت کو یاد رکھے گا وہی تو آخرت کی تیاری کرے گا، جو موت کو یاد ہی نہیں رکھے گا وہ کہاں سے آخرت کی تیاری کرے؟ آج جو آخرت کی تیاری نہیں ہے، یہ نہیں کہ موت کو نہیں مانتے ہیں، مانتے تو ہیں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس کا تذکرہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر ہم کیا کریں، یہ مانتے ہو کہ مہمان تو آئیں گے، 10 دن کے بعد کیا ہوں گے؟ مہمان تو آئیں گے، لیکن کیا نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں گھر میں ایک مرتبہ بھی، تو گھر میں کچھ تیاری ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ تذکرہ ہی نہیں نا، تو کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال، کسی نہ کسی دن تو موت آنی ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ نہیں۔ اگر ہماری مجلسوں میں موت کا بھی تذکرہ ہونے لگے، جیسے ہم نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے بریانی کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے حلیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر ایسے موت کا بھی تذکرہ کرنے لگے تو ہمارے لیے آخرت کی تیاری بھی آسان، اور ہم آخرت کی تیاری بھی کریں گے، اور اس کا صاف مطلب ہوگا موت کے تذکرے کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے۔ یہ 6 علامتیں ہو گئی۔ اب آخری علامت، 7ویں علامت، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے اس لیے اب آخری علامت میں بتا رہا ہوں آپ کہ زندگی کا جب آخری حصہ اس کا شروع ہوتا ہے، جس کو توفیق مل جائے تو جب اس کی زندگی کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو وہ اچھے اچھے اعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ زندگی کے آخری حصے سے پہلے وہ چاہے جتنا بھی خراب رہا ہو، لیکن جب آخری مرحلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے نا تو ایک دم سے اچانک وہ نیک بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ، کیسے اس کو استعمال کرتا ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟
فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے جو زندگی کے آخری مرحلے آتے ہیں، اس آخری مرحلے میں، آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اسے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی غلط گزارتے رہے، الٹے سیدھے کاموں میں گزارتے رہے، لیکن زندگی کا جب آخری مرحلہ آیا، اچانک کیا ہے، توبہ کر اور باقاعدہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، ایک آدمی جو ہے مسجد کے اندر آ گیا اور شراب پی کر آیا، شراب پی کر مسجد کے اندر آ گیا اور وضو خانے کے پاس پہنچا، کھڑا ہوا تھا اور اول پھول اپنا کچھ بول رہا تھا، لوگ اس کو بھگا رہے تھے کہ شراب پی کر باہر چلو باہر چلو۔ لیکن وہاں مسجد میں امام صاحب جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے لوگوں کا، وہ آئے وضو خانے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو کہا یہ شرابی شراب پی کر کے مسجد کے اندر آ گیا، اسے ہم لوگ بھگا رہے ہیں اور یہ بھاگ نہیں رہا۔ تو کہا کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس کو وہیں وضو خانے میں بٹھایا اور اس کو سمجھایا، دین کی بات سمجھائی، اللہ سے ڈرایا، آخرت سے ڈرایا، تو اس بندے کو توبے کی توفیق ملی، اس بندے کو وہیں پر توبے کی توفیق مل گئی۔ اور اس نے کیا کیا، امام صاحب کے سمجھانے کے بعد اسی وضو خانے میں بیٹھ کے کیا کیا، وضو کیا اور کہا میں تو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہوں، امام صاحب آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دو۔ اب وہ امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب اس کو لے کر صف اول میں لے گئے، مسجد کے بالکل اگلے حصے میں لے گئے اور لے جا کر کے کہا کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے جیسے کرنا تم کرتے رہنا میرے پیچھے۔ اس کو نماز سکھانے کے لیے 2-4 رکعت کی انہوں نے نیت باندھ لی اور زور زور سے پڑھنے لگے تاکہ وہ سیکھے کہ کیا کیسے پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں۔ تو قیام، رکوع، سجدہ سب ہونا شروع۔ امام صاحب نے نیت باندھ کر نماز شروع کی، پھر رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع میں گیا، پھر امام صاحب سجدے میں گئے، وہ بھی سجدے میں گیا۔ امام صاحب تو سجدے سے اٹھے لیکن وہ سجدے سے نہیں اٹھا، وہ سجدے سے نہیں اٹھا۔ امام صاحب نے نماز کسی طرح جلدی سے پوری کی اور اس کے بعد اس کو ہلا جلا کے دیکھا، اٹھو بھائی اٹھو، وہ کہاں اٹھ رہا ہے، وہ تو اس کی موت آ گئی، وہ تو اس کی موت آ گئی۔ شرابی کی موت سجدے میں آ جاتی ہے، شرابی کی موت کیا ہے، سجدے میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے ساری زندگی کیسی خراب گزاری، اور جب زندگی کا آخری مرحلہ آیا کیسے اللہ تعالی نے سجدے میں موت عطا فرمائی۔ تو یہی تو کہا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وکیف یستعملہ، اللہ کے رسول کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مطلب کیا ہم نہیں سمجھے؟ کہا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے جب زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اللہ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکا تھا یہودی، لڑکا، یہ بچے سب ہیں، ایسے ایک لڑکا تھا یہودی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، آپ کے کام کاج سب خدمت وغیرہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی دن تک وہ آیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لڑکا آیا کرتا تھا خدمت کرنے کے لیے یہودی، وہ آیا نہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہو گیا ہے، اسی وجہ سے نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بیمار ہو گیا ہے تو بیمار کی عیادت کرنا بھی تو سنت، بیمار کی عیادت کرنا بھی کیا ہے، سنت ہے۔ تو اس کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا باپ جو ہے اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، تورات پڑھ رہا، بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مرنے لگتا ہے تو وہاں پر یاسین پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی وہ بھی کیا کر رہا تھا، تورات پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ لگتا ہے اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، اس کا کیا ہو گیا ہے، آخری ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلم، لڑکے بچے مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ اس لڑکے نے اپنے یہودی باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اور پھیر کر کے دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات مان، ان کی بات کیا کرو، مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور انتقال۔
اسے کہتے ہیں توفیق، اسے کہتے ہیں توفیق۔ جب توفیق ملتی ہے تو زندگی کا جب آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ اسے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، تب اسے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، اور صاف مطلب ہے کہ اسے توفیق ملی ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ توفیق اللہ کی خاص مدد ہے، اللہ کی خاص مدد ہے۔ جب بندے کو یہ خاص مدد حاصل ہوتی ہے تو اس کا نفس اور شیطان کمزور پڑ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، طاعات اور عبادات اور اچھے کام کی چاہت اور خواہش اور تمنا اور آرزو اس کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اسے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ بہت ساری پہچان، 7 پہچان میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے۔ سب سے پہلی پہچان یہ بتائی کہ وہ جب کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کو پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی، دوسری پہچان کہ ایمان اور اچھے کاموں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، کفر، شرک اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کی نفرت اور کراہیت اس کے دل میں بیٹھ جاتی۔ اس کے بعد تیسری علامت بتائی، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو سچی پکی توبہ کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور بندے کے درمیان، گناہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کر ہی نہیں پاتا، اس کی وجہ سے وہ گناہ کر، جیسے اولیاء اللہ سب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، وہ لوگ گناہ کر ہی نہیں۔ چوتھی علامت بتائی تھی کہ جب توفیق مل جاتی ہے تو بندہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے لگتا ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانے اور سکھانے لگتا ہے۔ پانچویں علامت بتائی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اپنے اخلاق گھر والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چھٹی علامت بتائی، موت کو یاد رکھتا ہے، موت کو بھولتا نہیں ہے، ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے، موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، موت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ساتویں اور آخری علامت اور پہچان بتائی ہے کہ زندگی کا جب آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اچھے اعمال پر لگا دیتا ہے، اچھے اعمال پر لگا دیتا ہے۔ یہ سب بہت ساری علامتیں بتا دی گئی، یہ علامتیں اگر آپ کے اندر یا میرے اندر پائی جاتی ہیں سمجھ لے اللہ کی توفیق حاصل ہے، اور اگر یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ یہ سب علامتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھے کام کی توفیق ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔